الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 14 سے سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ قصہ بھی آپ کی تسکین و تسلی کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے جب ایک آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو پہلی وحی انہیں کی گئی، اس میں توحید کی یاد دہانی کرائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا تھا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو میری ہی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر اصل میں جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا صحیح تصور پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت انسان حاصل کرے، اس پر یہ واضح ہو جائے کہ جس ہستی نے مجھے بنایا ہے، ایک دن میں اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں۔ اس پیشی کے لیے مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھنا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، سارا اسلام، ساری دعوت یہی ہے۔ اس سے متعلقات ہیں جو زیر بحث آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا اہتمام کریں گے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی طرف سے رہنمائی فرمائی۔ توحید کی اس یاد دہانی کے بعد اور اس کا لازمی تقاضا بیان کر دینے کے بعد کہ فاعبدنی، میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، یہی وہ چیز ہے جسے سورہ ذاریات میں اس طرح واضح کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم میرے بندے ہو، انسان ہو یا جن، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اپنی یہ حیثیت پہچان کر جیو، بندے بن کر رہو۔ اس کے اظہار کی مختلف صورتیں ہیں، وہ بھی ہیں جن کو ہم عبادات کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اطاعت کے لوازم کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے جو سب سے بڑی اور سب سے نمایاں چیز ہے، اب اس کی یاد دہانی کرائی۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ یعنی میرے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ تمہارے شب و روز کا نماز لازمی حصہ بن جائے۔ اس کے لیے جو یہ فعل استعمال کیا جاتا ہے، اقم الصلاۃ، اقامت، ہمارے ہاں عام طور پر نماز قائم کرو، اس کا ترجمہ رائج ہو گیا ہے، وہ لوگ کر دیتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ اقامت کا فعل اصل میں مداومت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ جب کسی کو یہ کہنا ہو کہ تم فلاں کام اپنی زندگی کا دستور بنا لو، اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لو، اس پر قائم رہو، اسی پر عمل پیرا رہو، تو اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں ہمیشہ ہمیشہ نماز کا اہتمام رکھو۔ یہ پوری بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جس طرح کہ اس کا عام طریقہ ہے، سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اس کو کھول دیا ہے۔
قرآن مجید جب کبھی کوئی تعبیر اختیار کرتا ہے تو ایک جگہ اگر وہ تعبیر ایک خاص طریقے کی ہوتی ہے، دوسری جگہ وہ خود اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں اصول میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید ایک جگہ ایک بات کہتا ہے، دوسری جگہ خود ہی اس کی تفسیر بھی کرتا ہے۔ تو وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز ان کے لیے ایک دفعہ دو دفعہ کی چیز نہیں ہوتی، وہ ان کی زندگی بن جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی یاد دہانی کے لیے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے وہی اعمال میں نماز کی، یعنی جب ہم ایمانیات کو بیان کرتے ہیں جو دین کی اصل حکمت ہے تو سب سے پہلے توحید زیر بحث آتی ہے، اور جب اعمال کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز زیر بحث آتی ہے۔ ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے وہی اعمال میں نماز کی ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات الہی کی تذکیر سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے لوگوں کو تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس سے خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمارے اندر ہیں، باہر ہیں، تاریخ میں ہیں، ان سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنا یہ بھولا ہوا سبق یاد کرے۔ اس سے وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا پروردگار کیا ہے، کیسا ہے۔ اس کی جو معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور شکر گزاری کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، یعنی انسان جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اس میں میرے سانس اسی کی عنایت سے چل رہے ہیں، میرے لیے آگے ابدی زندگی کی بشارت اسی ہستی نے دی ہے، اس جگہ بھی میرے ایک ایک سانس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہر لحظہ وہی فراہم کرتا ہے، تو وہ اپنے اس منعم حقیقی کے لیے شکر گزاری کے جذبات سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس شکر گزاری کا اظہار ہوگا تو سب سے پہلے جو پھل اس پر آئے گا وہ نماز ہے، ان کا پہلا ثمرہ یہی نماز ہے۔ یعنی انسان جب اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر جو جذبات پیدا ہونے چاہیے وہ وہی ہے جس کا اظہار ہم نماز سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اپنی دعائیں اور مناجاتیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح گویا خدا کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق نماز کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اور وہ ہماری زندگی کا دستور بن جاتا ہے۔ اسی لیے شب و روز کی ہر کروٹ پر نماز فرض کی گئی ہے، 5 وقت، یعنی صبح طلوع ہوتی ہے، دن ڈھلتا ہے، وہ نچڑنا شروع ہوتا ہے، آفتاب غروب ہو کے دن ختم ہوتا ہے، رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے۔ ہر کروٹ پر اللہ کی یاد کے لیے بندہ مومن کو حی علی الصلاۃ کہہ کے بلا لیا جاتا ہے۔ اس سے مقصد یہی ہے کہ شکر گزاری کے اس فطری جذبے کی یاد دہانی ہوتی رہے، انسان کو ہمیشہ یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ تم اس زمین پر شتر بے مہار نہیں ہو، تم کسی کے بندے ہو، تم کسی کی فرما برداری کے عہد میں بندھے ہوئے ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ نماز کی اصل بات وہی ہے کہ یہ حاضری ہے، بلا لیا گیا ہے، ہمیں جانا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنی حاضری لگوائیں گے۔ اس سے ہمیں یاد دہانی ہوگی کہ ہم زمین پر حکومتوں کے تحت رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہیں، خاندانوں میں بس رہے ہیں، یہ سب عارضی بندوبست ہے،
ہمارا اصل حاکم، ہمارا اصل مالک، ہمارا اصل آقا اس کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ یاد دہانی ہے جو نماز شب و روز کراتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جب موسیٰ کو مخاطب کیا تو سب سے پہلے توحید کی یاد دہانی کرائی اور پھر تاکید کی کہ میری اس یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ پھر ان الساعۃ آتیۃ، یعنی جب یہ بتا دیا کہ میں تنہا معبود ہوں، میں ہی خالق ہوں، اور یہ یاد دہانی کرا دی کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھو اور اس کے لیے نماز کا اہتمام کرو، تو ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی، حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ یعنی پیغمبر اصل میں اسی کی منادی کرنے آتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے چند جملوں میں وہ پوری دعوت بیان ہو گئی ہے جس کو لے کے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تو وہ تمہیں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر رکھا ہے کہ اس کے کوئی ایسے آثار بھی سامنے نہ آئیں جو یقینی طور پر اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت انسان کو بیم و رجا میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ اس کو اس جملے سے ادا کیا ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، ان قریب وہ ظاہر ہو جائے گی، اور جب اس سے حجاب اٹھا دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، تو چشم زدن میں یہ سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس بات قیامت کے پہلو بپہلو اس کی قطعیت پر، یہ جو فرمایا نا حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس کی قطعیت پر یہ زور اس لیے ہے کہ بالعموم لوگ اس کو مستبد سمجھتے رہے ہیں۔ یعنی اگر قیامت کے بارے میں یقین ہو جائے تو پھر انسان غلطی ضرور کرے گا، لیکن وہ رویے اختیار نہیں کر سکتا جن کو اب وہ دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو کر اپنے شب و روز کا وتیرہ بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں بے انصافیاں کرتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق تلف کرتا ہے، ماں باپ، میاں بیوی، اعزاء اقربا، سب کے حقوق ہمارے عرف میں قائم ہیں، ہمارے دین میں قائم ہیں، اگر کوئی شخص ان کو تلف کرتا ہے، وہ معاشرے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہوتا ہے، وہ لوگوں کی حکمرانی کے منصب کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، حکمرانی کے منصب پر فائز ہو جانے کے بعد عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، لوگوں کو قانون سے ماوراء اپنی تہذیب کا نشانہ بناتا ہے، تو وہ ایک ظلم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس طرح کے جتنے پہلو ہیں وہ سب کے سب انسان سے اسی لیے صادر ہوتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں یا تو استبعاد ہے ذہن میں، دیکھا جائے گا جب آئے گی، اور معلوم نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہم اٹھائے جائیں گے کہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر یقین کی جگہ پر انسان کھڑا ہو تو وہ اپنی خلوت سے لے کر، اپنے شبستان سے لے کر، اپنی سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی میں کسی جگہ بھی نچنت اور بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یعنی غلطی پھر بھی ہو جائے گی اس سے، لیکن توجہ دلائی جائے گی تو وہ لوٹے گا، اس میں سرکشی نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا کہ یہ مستبد سمجھتے رہے، ان کا خیال ہے کہ کہاں قیامت اور ہمارا مرنا اور پھر مٹی میں مل جانا اور پھر اٹھایا جانا، انہیں کسی طرح باور نہیں آتا کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو متنبع کیا، حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ یہ جو درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر کہا ہے کہ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس پر میں نے لکھا ہے، یہ الفاظ آیت کے بیچ میں بطور جملہ معترضہ کے آئے ہیں، یعنی بات کو درمیان میں روک کر ایک جملہ کہا گیا ہے۔
استاذ امام لکھتے ہیں یہ جملہ معترضہ نہایت بلیغ ہے، صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کو چھپائے رکھوں گا، بلکہ فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اس کو چھپائے ہی رکھوں، قریب ہے کہ میں اس کو چھپائے ہی رکھوں۔ یہ جملہ ہے۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لفظ عقادوں سے جملے کے اندر یہ مضمون پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چند میں نے تو ابھی قیامت پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چند میں نے تو ابھی قیامت پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور یہ پردہ ابھی ڈالے ہی رکھوں گا، یعنی ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ پردہ اٹھا دیا جائے، سور پھونک دیا جائے، لیکن خود قیامت کا یہ حال ہے کہ وہ بے نقاب ہو جانے کے لیے بالکل بے قرار ہے۔ یعنی جو میں نے قاعدہ بنا دیا ہے اس کے تحت قیامت بھی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اب آخری دنوں کے حمل کی صورت اختیار کر گئی۔ یہی تعبیر قرآن نے ایک دوسری جگہ اختیار بھی فرمائی ہے۔ تو یہ کہا کہ میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، پھر یہ بتایا کہ یہ قیامت کس لیے آئے گی، یعنی کیا یہ کوئی تماشا لگے گا، کیا کسی کھیل کے لیے بلایا جائے گا؟ نہیں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا، یعنی یہ جزا و سزا کا دن ہے، یوم الدین ہے۔ اس میں سب لوگوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کو ابتلا کے جس قاعدے پر بنایا گیا ہے، یعنی امتحان، آزمائش، اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والی تنبیہات کی اس نے پرواہ نہیں کی تو پھر بہرحال اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو دنیا میں آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، یہ گنجائش اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان کو تنبیہ کی جاتی رہے۔ یہ تنبیہات ہیں، اللہ کا عذاب بالکل اور چیز ہے، جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔ انسان اپنی کامیابیوں کے نشے میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، تو اس طرح سے موت یا موت کے مظاہر یا موت کا اس طریقے سے ایک انبوہ کا جشن بن جانا، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، انہیں بیدار کیا جائے۔ جب بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ یہ تنبیہات نمایاں کرتے ہیں تو پھر انسان کو جس بے بسی کا احساس ہوتا ہے وہ اس کے باطن میں کسی نہ کسی حد تک متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کو اسی طرح قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کی آفت آئے، ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے۔ انسانوں کو جب وہ نشے میں مست ہیں تو بیدار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ وہ یاد دہانی کراتی ہے، لیکن اسی طرح جیسے کہ ایک باعث یاد دہانی کراتا ہے۔ اس طرح کی تنبیہات آ کے جھنجھوڑتی ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتی ہیں تاکہ وہ غفلت سے اٹھیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ قیامت کا مقصد بیان کر دیا ہے، یعنی اس جملے میں سیدنا موسیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ قیامت کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ وہ اس لیے اٹل اور شدنی ہے، یعنی وہ ٹلے گی نہیں اور اس کو ہر حال میں ہونا ہے۔ وہ اس لیے اٹل اور شدنی ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے، یعنی جس طرح کا یہ کارخانہ دنیا کا بنایا گیا ہے، اگر یہ طے ہو جائے کہ قیامت نہیں آنی تو پھر کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کارخانہ ہستی کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ظلم ہے، عدوان ہے، شر ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں۔ اس دنیا میں امنگیں اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، جد و جہد ضروری نہیں کہ اتمام تک پہنچ جائے۔ اس لحاظ سے اس دنیا میں ناتمامی ہی ناتمامی ہے۔ تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پھر یہ کھلنڈرے کا کھیل ہے، یعنی کسی نے جس طرح سے کوئی تماشا لگایا جاتا ہے وہ لگا دیا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قیامت کو الگ کر دیں تو پھر دنیا یہی ہے۔
پھر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے عمل ہی کا بدلہ پائے، اور کسی کی سفارش و شفاعت یا رشتہ و پیوند اس کے بارے میں خدا کے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا حقیقی بدلہ ملے، یہ ضروری ہے، اور انصاف اس درجے میں سامنے آ جائے کہ جس کو ہر شخص پکار اٹھے کہ یہی میرا مطلوب تھا۔ آیت میں بما تسع کا لفظ اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے، یعنی وہاں بدلہ کسی سفارش، کسی شفاعت پر منحصر نہ ہو، دو ہی چیزیں قیامت میں ہوں گی۔ قرآن بالکل واضح ہے، یعنی انصاف کے مطابق جس کو جو بدلہ ملنا چاہیے پہلے مرحلے میں وہ فیصلہ سنا دیا جائے، اس میں کسی کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہوگی، جو کچھ ہے وہ اپنی آخری صورت میں سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو درگزر کا مرحلہ ہوگا، یعنی معافی کا۔ اس کے اپنے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہاں کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، لیکن اس عفو درگزر کی پھر کوئی نہایت نہیں ہے۔ اس میں خود فرما دیا ہے کہ ایک شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے میرے شریک ٹھہرائے ہیں وہ مجھے چہرہ نہ دکھائے، باقی میں سب کے گناہ جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور اس کو آخری درجے میں بشارت میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن یہ دو مراحل میں ہوگا، یہی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ سر تسر قاعدے کا ہے، اس کے بعد عفو درگزر۔ تو فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، یعنی ایک یہ کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آخرت پر ایمان کے بعد پھر جو فلسفہ بھی وجود پذیر ہوگا اس کی بنیادیں ہی دو ہوں گی، خواہشیں پوری ہونی چاہیے، لذت کامل صورت میں حاصل ہونی چاہیے۔ ہم اتنا ہی ڈسپلن قبول کریں گے جتنا خود ہمارے جینے کے لیے ضروری ہے۔ اسی اصول پر پھر سارا فلسفہ، ساری حکمت منحصر ہو جاتی ہے۔ یہ افادیت کا فلسفہ ہے، اس کے سوا پھر کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، فرمایا موسیٰ تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی یہ نماز کی جو تاکید کی گئی ہے اصل میں یہی سنبھالنے والی چیز ہے۔ یہ اگر تمہاری زندگی سے گئی تو سب کچھ گیا۔ اب تم جا رہے ہو، تمہاری قوم ہے، اگرچہ اس کے ہاں یہ سب کچھ ایک ہدایت کے طور پر موجود تھا، تم پیغمبروں کی اولاد ہو، لیکن اب اس نماز کو زندہ کرو، جا کے اپنی قوم میں اس کے اہتمام کی منادی کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری قوم کے اندر جو لوگ آخرت سے بے پرواہ ہو چکے ہوئے ہیں اور خواہشوں کی پیروی اختیار کر چکے ہیں وہ آڑے آئیں اور تمہیں اس سے روک دیں۔ اس کا اہتمام کرو۔ چنانچہ سورہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو توجہ دلائی، اور پھر باجماعت نماز کا اہتمام جو کبھی ہوا کرتا تھا اس کو بحال کیا گیا۔ اس میں چونکہ اس وقت یہ موضوع نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا جائے اور ایک نئی بحث پوری قوم میں چھڑ جائے، وہ عرصے سے بے تعلق ہو چکے ہوئے تھے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کو مسجد قرار دے دو اور پھر انہی کو قبلہ بھی قرار دے کے نماز کا اہتمام شروع کر دیا جائے۔ یہ ساری بات سورہ یونس میں بیان ہو گئی۔ یہ ہدایات دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کی طرف متوجہ ہوئے جو سیدنا موسیٰ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ تو ضروری چیزیں تھیں، توحید کی یاد دہانی، نماز کی طرف توجہ، آخرت کے بارے میں تلقین وہ ہو گئی، یعنی دین کی دعوت کا ایک خلاصہ بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ ہاتھ میں لٹھیا پکڑے ہوئے تھے، جیسے کہ عام طور پر اس زمانے کے لوگ رکھتے تھے، تو انہوں نے
لٹھیا ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اسی کے بارے میں یہ سوال ہوا۔ اس میں جو ہاتھ کے لیے لفظ آیا ہے وہ یمین ہے۔ یمین کا مطلب تو ہوتا ہے دایاں ہاتھ، لیکن عربی زبان میں کیونکہ دایاں ہاتھ ہی عام طور پر چیزوں کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ دائیں کے مفہوم سے مجرد ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں کیا ہے ترجمہ کریں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یمین آیا ہے، یہ دائیں بائیں کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض ہاتھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں، یعنی یہ اسی معنی میں آیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں کیا ہے وہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز کی مزید یاد دہانی کر لیجئے، وہ یہ کہ جو پیچھے کی آیت تھی اس میں ایک ضمیر آئی ہے، ولا فلا یصدنک عنہا، کوئی شخص تم کو اس سے روک نہ دے۔ تو ظاہر ہے پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک نماز کا ذکر ہے اور ایک آخرت کا ذکر ہے۔ تو اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ ضمیر کا مرجع آخرت ہے یا نماز ہے۔ اس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے۔ اصل میں ہا کی ضمیر ہے، ہا یعنی یہ پروناؤن استعمال ہوا ہے، لفظ نہیں آیا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا مرجع بھی قیامت ہی کو ہونا چاہیے، مگر زبان کا ذوق رکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے یہ سدنہ کا فعل کسی طرح موضوع نہیں۔ قرآن مجید بعض موقعوں پر اس طرح ضمیر یا پرونون استعمال کر دیتا ہے کہ کسی فعل سے یا قرینے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اگر دوسری طرف دھیان جا رہا ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس کا مرجع نماز ہے۔ چنانچہ میں نے نماز ہی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ پھر روکنے والے کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ بھی ترک نماز کے ساتھ لازم و ملزوم کا رشتہ رکھتی ہیں۔ اس طرح کے قرائن موجود ہوں تو ضمیر کا انتشار کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس سے اگر غور کیجئے تو کلام میں ایجاز کا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کیا کیا ہے، ایک کے لیے بھی ضمیر، دوسری چیز کے لیے بھی ضمیر، وہ یومنوں کے ساتھ آ گئی ہے، یہ لا یسدنہ کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو فعل ہی بتا رہے ہیں کہ وہاں آخرت پر ایمان یہ بتا رہا ہے کہ ضمیر اس کے لیے ہے، اور یہاں یہ فعل بتا رہا ہے کہ ضمیر نماز کے لیے۔ یہود کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے نماز بھی ضائع کر دی اور آخرت کو بھی بھلا بیٹھے۔ یہود پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی جو وجہ بتائی ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ آخرت فراموش ہو گئی۔ آخرت کیسے فراموش ہوئی؟ یعنی ویسے تو جیسے ہم مسلمانوں نے بھی آخرت پر ایمان کو جیب میں ڈال کے رکھا ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، لیکن ساری تگ و دو، ساری زندگی ان کے ہاں دنیا میں خدا کے وعدوں سے متعلق ہو گئی۔ یعنی ہم خدا کی منتخب قوم ہیں، ہمارے لیے اس نے ایک بڑی سلطنت کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے، تو سارا ارتکاز اسی پر ہو گیا۔ دنیا میں کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ تو اب بھی اگر آپ بائبل کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ در حقیقت اسی وعدے کے گرد سارا تصور قائم کرتی ہے، اور اس میں آخرت بالکل فراموش ہو کے رہ گئی ہے۔ نماز کا معاملہ بھی یہی کیا انہوں نے، چنانچہ قرآن نے کہا ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، وہ نماز کو ضائع کر بیٹھے۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ جواب دیا قال ہے عصاش، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ جو سوال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات التفات کے لیے، توجہ کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے، نوازش کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے تو پوچھا۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ سوال طلب علم کے لیے نہیں بلکہ التفات و نوازش کے اظہار کے لیے ہے، تاکہ حضرت موسیٰ اس لاٹھی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں جس سے حیرت انگیز معجزے ظہور میں آنے والے تھے۔ تو ان کی توجہ کے ارتکاز کے لیے یہ سوال پوچھا، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔
اور جب جواب دیا تو دیکھیے کیا دیا. اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں. سوال تو اتنا ہی تھا، لیکن انہوں نے آگے بہت سی باتیں بتا دیں. ٹیک لگاتا ہوں، بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کے پٹھے جھاڑتا ہوں، تو میں نے لکھا ہے کہ پتے بالعموم درختوں سے اور بھیڑ بکریوں کے اوپر جھاڑے جاتے ہیں. یعنی درخت تو اونچے ہوتے ہیں تو وہ گرتے ہیں اوپر سے، تو اس میں پھر الا کا صلہ استعمال کیا ہے. آیت میں الا غنمی کے الفاظ اسی رعایت سے آئی ہیں. یعنی بھیڑ بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ہونا تو چاہیے کہ بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. تو یہ اس لیے کہ وہ اوپر ہی سے گرائے جاتے ہیں، تو وہ گویا تصویر سی بن گئی ہے ان کی بات سے. یہ عربی زبان کے خاص اسالیب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں. وہ دوسرے کام کیا ہیں، اس پہلو سے فرمایا. آگے اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا تھا اس سے اصلی مقصود کیا تھا، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.